منصور صاحب بیٹھے ہیں، خواجہ راشد ہے. یہ دھرتی میں کہتا ہوں بڑے ٹیلنٹ والی دھرتی ہے. یہ منصور کیوں اس کا ایک نیم ہے، ایک بہت بڑا ٹرینر ہے. اس کو بڑا ٹرینر کیا چیز بناتی ہے کہ یہ آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچتا ہے، اور اس بڑے ٹرینر بننے کے لیے آپ کو ایک پیشن چاہیے جو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، تو جو آپ کو گریٹ ایک ٹرینر جو ہے وہ بناتا ہے. تو میں بڑا مطمئن اور خوش تھا کہ آپ سب کے اندر وہ جذبہ، وہ تڑپ تھی. یوتھ از دا سیکنڈ نیم آف چینج. یہ میرا بلیف ہے، یہ ایک میری فلاسفی ہے کہ آپ یس یو کین ڈو، آپ لوگ کر سکتے. ہم نے دیکھیں 70 سال ہم نے تقریریں کی ہیں، تقریریں سن سن کر ہمارے کان سن ہو گئے. آپ لوگ تقریر نہیں کرتے، آپ پریکٹیکل بات کرتے، آپ عمل کی بات کرتے ہیں. اور یہ درس تھا میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ اسکول آف تھاٹ کا درس تھا کہ کرنا ہے. اور آپ آج اس کے نقش قدم پہ چلے ہوئے ہیں. ناظرہ قرآن ہو، ترجمہ قرآن ہو، یا ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہو. ملٹی گریڈ ٹیچنگ کو اگر میں ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے رکھ لوں تو جو دو پہلو ہیں جس پہ جو ہمارے RPM صاحب ہیں، شیخ صاحب، وہ بھی بڑے کمیٹڈ نظر آئے. خواجہ راشد صاحب نظر آئے، آپ کی پوری ٹیم نظر آئی. آپ کا یہ کمیٹڈ ہونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایک ٹرو میتھولوجی موجود ہے جو اس رب کائنات کے وجود اور اس کے حکم سے منسلک، پیارے آقا کے فرمان سے منسلک ہے. کہ وہ پکتھال کہتا تھا کہ قرآن پاک یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو رلانے اور وجد میں لانے کے لیے کافی ہے. یہ وہ کتاب تھی. آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو پہلے ہو جانا چاہیے، 1947 میں ہو جانا چاہیے تھا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 1757 میں جب گورا آیا آپ کا لٹریسی ریٹ 100% تھا. 1757 پھر ایک 1857 کا کو آتا ہے، پھر ہم 1957 میں آئے تو 1957 میں اب آپ کا لٹریسی ریٹ 17% ہو گیا. 1857 میں وہ لارڈ مکالے ڈیمیج کر چکا تھا. 1757 میں کمال کیا تھا کہ آپ کے گاؤں محلے میں موجود مسجد آپ کا اسکول تھا، اور ہر مسلم کمیونٹی میں ماسک موجود تھی، ماسک واز اے اسکول. تو وہ بچے یوز ٹو تھے کہ یہ ایک مت تھی کہ ہر بچہ مسجد میں جائے گا، وہاں پر قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھ کے جو واپس آئے گا تو پھر اس کا ایک پروسیس جس کو لٹریسی کی تعریف کہتے ہیں کہ a person who can read or write a name in any language، کسی بھی زبان میں لکھ دے. اور اسی گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون بھی ہوا کرتی تھی جس کو سرائیکی زبان میں میجی کہتے ہیں. وہ گھر میں بچیوں کے لیے قرآن کا انتظام کرتی تھی. اصغری اکبری کہانی آپ نے پڑھی ہوگی. اصغری اکبری کہانی میں وہ بچیاں قرآن پڑھتی، گھر کا امور خانہ داری طے ہوتا تھا، اور وہاں سے ڈیولپ ہو کے جب وہ میچور ہوتی تھی تو وہ حیات زندگی کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہے. اب گورے نے سوچا کہ اس کو کیسے دور کیا جائے، قرآن سے کیسے دور کیا جائے، اس درس سے کیسے دور کیا جائے، اس احترام سے کیسے دور کیا جائے. تو 100 سال اس کو لگا، اور اس 100 سال بعد میں وہ جو ہماری ایک ٹربن، ایک پگ پہن کے جو بہت بڑا نمبردار ہوا کرتا تھا نا، اس نے اپنے دربار کو، چپڑاسی کو وہ ٹربن پہنا دی. وہ نمبردار جب آیا تو اس نے دیکھا یہ تو میرے گاؤں کا چپڑاسی ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا نو، ہی از اے سیول سرونٹ، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ کو اریسٹ کر دیا جائے گا. تو سیول سرونٹسی کو اوپر لایا گیا، اس کے لیے قائل کیا گیا کہ جو دنیاوی علوم میں غالب ہوگا ہم اس کو ایون دیٹ کلاس 4 پہنا کر ٹربن پہنا دیں گے. تو یوں وہ سلسلہ شروع ہوتا ہوا، وہ سائنس میں چلا گیا یا کسی انگریزی زبان میں چلا گیا. میں اس کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں اس کو ٹائم مینجمنٹ میں جا رہا ہوں. تو یوں ہم ہوتے ہوتے
آج 2022 میں پہنچا. آپ ہے تھنک ٹینک. آپ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کا ساؤتھ پنجاب کے اس ضلع کا پنجاب میں بیسٹ 5 میں ذکر آتا ہے. 2003-4 میں ہم نے ایک ریسرچ کی تھی. پنجاب ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم ہے لاہور میں، پیس، اور نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم ہے لاہور میں، جو کریکولم کے حوالے سے کام کرتے ہیں. سائنس اور میتھ میں ان کی ریسرچ تھی کہ جو ساؤتھ کے لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اپر پنجاب، ان کا آئی کیو لیول زیادہ ہے. پاکستان میں اگر 5 اچھے برین آپ نومینیٹ کر لیں تو جو ایک برین ہوگا وہ آپ کا ساؤتھ کا برین ہے. تو یہ اللہ نے آپ کو وہ انہیرٹ کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ اسکل موجود ہے. اللہ پاک صاحب مجھے یاد ہے یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پنجاب گھوما ہے مینجمنٹ اور لاجسٹک کے حوالے سے. رحیم یار خان کا یہ کالج پنجاب کا نمبر 1 کالج ہے. یہ لاجسٹک کی بات کر رہے ہیں. آج اس ٹیم نے ثابت کر دیا کہ جو سلیکشن ہوئی، یہ جو ماسٹر ٹرینرز بیٹھے ہیں، یہ پنجاب کے بیسٹ ماسٹر ٹرینرز ہیں. اب آپ کے اندر ایک چیز آ گئی جس پہ میں خوش ہوا. آپ ٹرینرز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک پیشن ہے. آپ نے کہا جی کہ ہم فری آن کاسٹ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا جی کہ یہ سلسلہ کنٹینیو ہونا چاہیے، اس سلسلے کو ہم اچھا پلان کریں. آپ تھوڑا سا تنقیدی پہلو پہ بھی آ جائیں. یہ تو ہے ہمارا ایک لگاؤ، نعرہ تکبیر، لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں پینٹاگون میں 500 لوگ ہیں، 500 امریکہ میں جو بیٹھتے ہیں، جس کو تھنک ٹینک کہتے ہیں. وہ پوری دنیا کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. آپ ہمارا پینٹاگون ہے. آپ ایک ڈرافٹ تیار کریں. یہ جذباتی ہے. جب 9th کلاس میں ہے تو اس کو آپ اتنا قرآن پڑھا دیں، اتنا ترجمہ نہیں ہو سکتا. پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ناراض نہیں ہونا. یہ میں آپ کو ایک دوسرا پہلو کویسچن آپ پہ ہو سکتا ہے. ایک بچہ جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اور 9th میں اس کو کہیں پورا قرآن بھی سنا دو اور ترجمہ بھی سنا دو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سٹیپس ہوتے ہیں، یہ مدارج ہوتے ہیں. آپ کے پاس آپ یہ سارے بیٹھے ہیں، اس میں سے میں ایزیوم کرتا ہوں 10 سے زیادہ حافظ قرآن ہیں بھی نہیں. آپ کے پاس کم و بیش 56,000 سکولز ہیں پورے پنجاب میں. اگر میں بہت بڑا امیجن بھی کروں تو 6,000 سکولوں میں حافظ قرآن 6,000 ہوں گے، 50,000 میں آپ کے پاس ہے. سب سے پہلے آپ کو ایک حافظ قرآن قاری چاہیے جس کا اپنا ٹون، اپنا لینگویج، اپنا قرآن درست ہو. اس کو جاب دینے میں کیا حرج ہے یار؟ سائنس والا لے سکتا ہے، کمپیوٹر والا لے سکتا ہے، اس کو بھی ہونی چاہیے. اس کو بھی حق ہے کہ وہ 17 گریڈ میں آئے. کیونکہ اب تو مقصد حیات سمجھے ہیں شیخ صاحب، مقصد حیات تو اب سمجھے. آپ نے کہا یار یہ ہم کر کیا رہے تھے؟ جب آپ مسلمز ہیں تو دو تو مقصد کلیئر ہے نا، ٹو اچیو اور پروموٹ دا ول آف گاڈ، اللہ کی رضا کی اصول، ٹو پریپیئر فار دس ورلڈ اینڈ دا ورلڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا اور اس دنیا کی تیاری. اب اس دنیا کی تیاری اس دنیا میں رہ کر کرنی ہے. اس کے لیے تو آپ کو بنیادی چیز تو یہاں سے شروع ہونی تھی جو 1757 میں پلاننگ کے تحت آپ سے چھین لی گئی. ورنہ وہ اصحاب صفحا بھی تو تھے نا، وہ کوئی لینڈ لارڈز بڑے ملٹائی بلینئرز تو نہیں تھے. لیکن پیارے آقا نے کہا کہ آؤ بدر والو، آؤ دشمنوں، تم میرے 10 بچوں کو پڑھا دو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ وہ میسج تھا. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے راشد منصور سے، خواجہ راشد سے، زرتاج سے، یہ ساری ٹیم آپ بیٹھے ہیں، یو آر گڈ برینز. آپ ایک ڈرافٹ پلان تیار کریں کہ ہم ناظرہ قرآن، ترجمہ قرآن کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمیں کس لیول کا، کس ایجوکیشن کا ٹیچر چاہیے، ہمیں کتنا بجٹ اویلیبل ہوگا، اس کا سلیبس کیا ہوگا، اس کی ٹائمنگز کیا ہوگا. اب پریفریبلی اب چونکہ گورنمنٹ نے ڈنڈا اٹھا لیا تو جس کو قرآن نہیں بھی آتا تھا اس نے قرآن شروع کیا ہوا ہے. ہم نے وزٹس کیے ہیں، میں نے پورا ڈسٹرکٹ لودھران میں کیا ہے، ججز نے کیا ہے. قرآن پاک بھی موجود ہے اور وہاں ہم وہ کھول کے دکھا بھی رہے ہیں، فوٹو بھی کھینچے جا رہے ہیں. لیکن یقین مانیں بچوں کو پڑھنا نہیں آتا.
اب بچوں سے اٹھ کر اساتذہ میں آ جائیں تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم ان 10-20 اساتذہ ان کا قرآن درست کرائیں. کیا یہ ضروری ہے؟ جب ان کا درست ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہے وہ نیچے بچوں پر جو ہے ہوگا. تو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. اب ہے کنٹینیوٹی. یہ ایک زبردست پروجیکٹ ہے. گورنمنٹ چاہے چینج بھی ہو جائے نو میٹر. دیکھیں آن لائن آپ کے ٹرانسفرز ہیں, انہوں نے کہا جی اچھا عمل ہے, جاری ہے. یہ اچھا عمل ہے, یہ جاری رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں جس چیز کا آغاز اب ہے کہ اس کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں, یہ آپ نے سوچنا. یہ سجیشنز جائیں گے. میں نے آپ کو پینٹاگان قرار دے دیا, آپ تھنک ٹینک ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کا میسج فوراً کنسرٹس تک پہنچتا ہے. اب نہ اخبار کی ضرورت ہے, نہ وہ جی پی او جانے کی ضرورت ہے, نہ ٹی سی ایس. آپ لکھیں, کمپوز کریں, وہ پہنچے گا. ہو سکتا ہے آپ کے اس ڈرافٹ سے ہماری پالیسی بن جائے. جب پالیسی بن جائے گی تو جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب کی بخشش کا سبب ایک ہی کافی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پیارے آقا آخری خاتم النبی, ایک ہی کافی ہے. آپ کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان کی بخشش کا ایک ہی سٹیپ کافی ہے کہ اس نے شوکت خانم نمل بنا دیا. کنٹریبیوشن ایک ہوتا ہے. ہم اللہ کے حضور پیش ہوں, ہم کہیں کہ سر اللہ میاں ہم میرے آقا میں نے زندگی میں ایک کام کیا تھا. راشد ایوب کہے کہ سر میں نے ایز اے ماسٹر ٹرینر اپنے ٹرینرز کو قرآن کی یہ آیت کیسے پڑھنی ہے یہ سکھا دی ہے. تو بخشش تو وہ کسی چھوٹے جانور کو پانی پلانے پہ بھی ہو سکتی ہے نا. تو یہ ایک کنٹریبیوشن جس کو آپ آسان سمجھ رہے ہیں, اللہ کے نزدیک بڑا کنٹریبیوشن. اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے نا, کیونکہ اللہ کو یہ مخلوق بڑی پیاری ہے. تو اس اینگل سے آپ اپنا کردار ادا کریں. تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. یو آر ولنگ ورکر, یو آر والنٹیئرس, اور اس کو آپ ایکسپینڈ کریں. اس کو ہم خوبصورت بنائیں گے. ہم بھی اپنی سطح پہ جہاں بھی لاہور ہم جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں, ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں. اور انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ بہتری یقیناً آئے گی. باقی ساتھی جو ملٹی گریڈ ٹیچنگز میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 2 منٹ سے لوگ اذان یہ ہو رہا ہے. تو اس کو میں آخری بات کر رہا ہوں, ڈسٹریبیوشن بعد میں کریں گے. ڈسٹریبیوشن اچھا ابھی پہلے میں سمجھا دوسری. چلو تھینک یو ویری مچ. اب ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگز. ظاہر ہے نیو فلاسفی ہے ریسورس لیس کنٹریز میں, لیکن یہی اگر آپ پھر 1757 میں چلے جائیں, یا جامعہ دارالعلوم دیوبند کا جو آغاز تھا نا, وہ بھی ایک درخت کے نیچے, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک درخت کے نیچے. اور ایک ایسی ڈپٹی کمشنر آئے طارق بخاری صاحب, وہ کہتے ہیں گوٹ میٹنگ کے تھے, وہ کہتے ہیں یہ جو چھڑیوں کی دیوار ہوتی ہے نا, وہ ہمارا اسکول ایک درخت اور چھڑیوں کی وہ دیوار تھا, اور جہاں جہاں سورج ٹریول کرتا تھا ہماری کلاس بھی ٹریول کرتی تھی, لیکن وہاں سے ڈپٹی کمشنر پیدا ہوا ہے. میں کوالٹی کی بات کر رہا ہوں. تو جہاں ریسورسز نہیں ہیں وہاں آپ ٹیچرز کو اگر ایک ایسا عمل سکھا دیتے ہیں جس سے وہ کنٹریبیوٹ کرنے دیتے ہیں, تو آپ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ کنٹریبیوشن جو ہے آپ کے لیول کا انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور آخر میں جو بچے یہاں سے سرٹیفکیٹ لیں گے ان کو مبارکباد. شیخ محمود صاحب ہمارے لودھرا میں رہے ہیں ہیڈ ٹیچر, یہ لاسٹ ڈے میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میری پروموشن, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ ان کی پرسنالٹی بھی ہے اور یہ اسپیکنگ ڈریس کے ساتھ ہوتی ہیں, تو میں نے ان کو نا اس دن چائے پیش کی. عموماً آفیسز میں چائے نہیں پیش کی جاتی. تو اسی اثناء میں بیٹھے ہوئے عقیل صاحب کا فون آ گیا. عقیل صاحب نے ان کو مبارکباد پیش کی, تو ان کو دعوت بھی دی کہ آپ ہمارے پاس. اب میں سن رہا ہوں, میں نے کہا میرے شہر سے فون آ رہا ہے, میرے کالج سے فون آ رہا ہے. میں نے کہا
فون بند ہو گیا. میں نے محمود صاحب کو دوبارہ عقیل صاحب کو ملایا, انہوں نے دوبارہ عقیل صاحب کو ملایا, پھر میں نے عقیل صاحب سے بات کی, سے میں نے کہا تھا کہ ہم اکٹھے چلیں گے. قائد میں الحمدللہ میں 13 سال رہا ہوں. یہ مجھے اس ادارے سے محبت ہے, یہ پیشن ہے. میرا گھر بھی پیچھے ہے بیک سائڈس پہ. جب بھی ہم سٹریس میں ٹینشن میں ہوتے ہیں یہاں آ کر بیٹھتے ہیں لان میں, آفس میں, اسٹاف روم میں, چائے پیتے ہیں, فریش ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ہمارے اندر کی ایک آواز ہے. میں بھی ایک اندر سے ایک ٹیچر ہوں, ماسٹر ٹرینر ہوں, اور میں بھی اسی قبیل کا فرد ہوں جس کا آپ فرد ہیں. عقیل صاحب ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ. ہماری مشاورت سے, کونسلنگ سے, سپورٹ سے, دعاؤں سے, خواہش سے یہ یہاں 3 سال مکمل کرنے جا رہے ہیں. 4-5 ماہ ان کے رہ گئے ہیں, دسمبر میں شاید ان کے ریٹائر. تو انہوں نے اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب ان کی ٹیم بڑی زبردست ہے. یہ دونوں سافٹ ہیں, یہ دونوں سوچتے ہیں, یہ دونوں ریسپیکٹ دیتے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی خوف کا عنصر جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ فلسفی دنیا میں اب مروج ہے کہ کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا, آپ نے ریسپیکٹ دے کر کام لینا ہوتا ہے. تو میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ یہ سیشن اور آگے آنے والے سیشن ان دونوں ساتھیوں کے سربراہی میں بہت اچھے رہیں گے. جہاں شاید بیٹھے ہیں یہ اچھے فیسیلیٹیٹر ہیں, یہ ہمیں چائے پلاتے ہیں, اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں. ہی از اے گڈ فنانسر. میں جام شاہد صاحب کو بھی مبارک پیش کروں گا کہ یہ بھی اسی قبیل کا فرد ہے. بہت محبت کرنے والا ہے, انسان ہے, سافٹ ہے, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ہر وقت فکر مند رہتا ہے. اس کی خوبی بھی کیا ہے جو راشد منصور کی ہے, جو خواجہ راشد کی ہے, کہ یہ اپنی کاز کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پیشنیٹ ہے. جب اس میں پیشن آ جاتا ہے, یاد رکھیے گا, وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. میری بیسٹ وشز آپ سب کو. بہت شکریہ جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اسکینڈل میں جناب ملک محمد عامر صاحب. اور سر جس طرح سے